السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ رب العالمین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ تجھے کھو دیا ہم نے پانے کے بعد، تیری یاد آئی جانے کے بعد۔ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ، جن کو ہم کھو چکے ہیں لیکن آج بھی ویڈیو کی شکل میں یا پھر اپنی کتابوں کی شکل میں وہ ہمارے دلوں میں بس رہے ہیں، زندہ ہیں۔ ساحل ادیم صاحب، جو کہ آج کے دور کے بہت زبردست موٹیویشنل سپیکر سمجھے جاتے ہیں اور مسلم آئیڈینٹی کی بات کرتے ہیں، ابھی چند روز قبل انہوں نے لمز یونیورسٹی کے اندر ایک لیکچر جو ہے وہ دیا، اور اس لیکچر کے فوری بعد باہر سٹوڈنٹس نے ان کو گھیر لیا اور ان سے پوچھا کہ ہم کیا کریں، ہم کیسے مطالعہ کریں، ہم کس کو پڑھیں، ہم کس کو سنیں۔ تو انہوں نے کیا جواب دیا پہلے تو وہ آپ تھوڑا سا ملاحظہ کر لیجئے، لیکن اس کا ہم جو انہوں نے مولانا اسحاق کے بارے میں باتیں کی، وہ ایک بھائی نے ایک چینل پر جمع کی، اس کا آپ کو ڈسکرپشن میں لنک بھی مل جائے گا، وہ بھی آپ دیکھ سکتے ہیں کہ مولانا اسحاق کے بارے میں کیا کہتے تھے۔ پہلے تھوڑا سا ان کا سن لیجئے، پھر ہم بات کرتے ہیں اس کے اوپر مزید آگے۔ اچھا، ویسے میں نے پوچھا تھا ریسنٹ ٹائمز میں بھی آپ کے خیال میں کوئی انیشیٹو ایسا لیا ہے جو باقی جو انٹلیکچوئل لیول پہ لوگوں کو بہتر کرنے کی کوشش کر رہا ہو؟ اس وقت پاکستان میں کہاں سے میں بتاؤں آپ کو، عربین اسکالرشپ کرتی ہے۔ اچھا، عربین اسکالرشپ نے فلاسفی آف دا قرآن کے اوپر کام کیا ہے۔ آپ کو بتاؤں 3-4 نام ملتے ہیں، سارے عرب ہیں۔ میں کیوں مودودی صاحب کو کہتا ہوں، ہی ایکچولی اسٹارٹڈ ٹو ٹچ دیٹ۔ اس وقت نا آپ کے پاس وہ فیصل آباد کی نہیں مولانا اسحاق صاحب، دیٹس تک ہائی پوٹینسی کی ڈرگ ہے، 2000 ملی گرام کی گولی۔ وہ تو فوت ہو چکے ہیں، بٹ او مائی گاڈ دس مین از سو اٹریکٹیو۔ مولانا اسحاق پنجابی اینڈ عربی دو ہی چیزیں آتی ہیں ان کو، وہ کئی دفعہ بھول جاتے ہیں، عربی میں بول رہے ہیں پنجابی میں بول رہے ہیں، از ان سچ اے فلو نا۔ جی، تو آپ نے ملاحظہ کر لیا کہ ساحل ادیم صاحب جو کہ اپنے اس لیکچر کے بعد بھی مولانا اسحاق کو ریکمینڈ کر رہے تھے، اور اسی طریقے سے آپ وہ لنک بھی ضرور ملاحظہ کیجئے گا جس میں دیگر لیکچرز کے اندر بھی مولانا اسحاق کو کوٹ کرتے ہیں، یا پھر لوگ جب ان سے مولانا اسحاق کے بارے میں پوچھتے ہیں تو وہ ان کے بارے میں کیا رائے رکھتے تھے۔ تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم ساحل ادیم صاحب کی اخلاص میں اور خلوص میں، دین کے ساتھ محبت میں، مسلم آئیڈینٹی کی پریچنگ کے اندر مزید برکتیں، اور ان کو اس مقصد میں، نیک مقصدوں میں جو بھی وہ لے کے چل رہے ہیں، اس میں ان کو کامیابیاں عطا فرمائے۔ اور ہم ان کا بہت زیادہ شکریہ ادا کرتے ہیں جو انہوں نے مولانا اسحاق رحمہ اللہ کے لیے بہت اچھے الفاظ استعمال کیے۔ بلکہ مولانا اسحاق صاحب کے بیٹے سے بھی میری بات ہو رہی تھی، تو انہوں نے بھی اس چیز پہ بہت ہی خوشی اور مسرت کا اظہار کیا۔ اس لیے ہم آپ کو سلام پیش کرتے ہیں کہ آپ اس زمانے کے اندر جب مولانا اسحاق کو ان کے اپنے فرقے والے آن نہیں کرتے، صرف علم کے حلقے آن کر رہے ہیں، اس زمانے کے اندر اسٹوڈنٹس کو مولانا اسحاق کا تعارف کرانا کوئی آسان بات نہیں ہے۔ آج کی نشست میں ہم مولانا اسحاق کی کچھ کتابوں کا بھی آپ کو تعارف کرائیں گے، تاکہ جو لوگ ساحل ادیم صاحب سے متاثر ہو کے مولانا اسحاق صاحب کی طرف آ رہے ہیں وہ کوشش کریں ان کتابوں کے مطالعے بھی کریں۔ یہ ہے مقصد حسین یا مقصد امام حسین، یہ ہے خطبات اسحاق، اور یہ ہے تفسیر الآیات، یعنی یہ 3 کتابیں جو کہ مولانا اسحاق کے خطبات کے ذریعے سے لکھی گئیں، ان تینوں کتابوں کو ہم ریکمینڈ کریں گے کہ جو لوگ مولانا اسحاق کو بک کے ذریعے سے پڑھنا چاہتے ہیں، ان کے پاس لیکچر سننے کا ٹائم نہیں ہے یا پھر کتابیں غور سے پڑھتے ہیں، تو ان کو ہم یہ تینوں بکس ریکمینڈ کریں گے کہ وہ ضرور ان کتابوں کو خریدیں، پڑھیں۔ یعنی آپ سمجھ لیجئے جو KFC میکڈونلڈ کھانے والے ہیں، یہ سمجھ لیجئے یہ آپ کے 2-3 ٹائم کے کھانے سے زیادہ کی کتابیں نہیں آئیں گی آپ کی، اگر آپ KFC کے اندر اچھا میل کھاتے ہیں یا پھر میکڈونلڈ میں تو، اور یہ آپ کی نسلوں تک یہ رہیں گی کتابیں، ٹھیک ہے، الا یہ کہ کوئی دیمک نہ اسے چاٹ جائے۔ تو بہرحال آپ کو یہ بھی ریکمینڈ کرنا تھا، اور آپ کو یہ بتانا تھا کہ مولانا اسحاق رحمۃ اللہ علیہ کی جو فکر ہے وہ ابھی لوگوں کے اندر آشکارا ہونا شروع ہوئی ہے۔ ابھی انہوں نے اپنے اس لیکچر کے بعد جو بات کی مولانا اسحاق کے بارے میں کہ ان کے زیادہ تر لیکچر پنجابی میں ہیں، تو بات انہوں نے بالکل ٹھیک کی، لیکن اردو کے اندر بھی ان کا بہت زیادہ میٹیریل ہے، جس کے اندر قرآن کی تفسیر کے کچھ لیکچرز ہیں جو سنڈے کو وہ دیا کرتے تھے۔
اسی طریقے سے اکثر وہ ڈاکٹرز ان کو بلاتے تھے فیصل آباد کے کوئی میڈیکل کالج میں بھی، یا پھر کسی ہاسپٹل میں بھی، یا کسی یونیورسٹی کے اندر بھی، زرعی یونیورسٹی کے اندر بھی، دیگر انسٹیٹیوشنز کے اندر. یعنی فیصل آباد کے اندر وہ دور جو آج ساحل ادیم صاحب پورے پاکستان کے اندر دیکھ رہے ہیں، کسی زمانے میں مولانا اسحاق رحمہ اللہ کو وہ دور سمجھ لیجئے، وہ اپنے دور میں اس طریقے سے لوگوں کو سوالوں کے جواب دیا کرتے تھے، اور ان کو دین کا فلسفہ سمجھایا کرتے تھے کہ دین کس لیے آیا ہے، مسلمانوں کو اپنی آئیڈینٹی کیسے پہچاننی ہے، اور اس وقت کے اندر یزیدی قوتوں کو کیسے للکارنا ہے. تو یہ مولانا اسحاق کا فلسفہ تھا جس کو ساحل ادیم صاحب نے بھی پریز کیا، اور ہم آپ کو بھی ریکمینڈ کریں گے کہ ضرور مولانا اسحاق رحمہ اللہ کی فکر، ان کے لیکچرز مکمل سنیے. یہ نہ کریے گا کہ شیعہ سنی مسئلے کے اندر پڑھ کے ان کی صرف کلپ کٹنگ کو سنیں اور باقی چیزوں کو پیچھے چھوڑ جائیں. یہ سوچئے کہ مولانا اسحاق رحمہ اللہ وہ شخصیت تھے جنہوں نے وحدت امت کا درس دیا، اور ہر فرقے کی مجلس کے اندر جاتے تھے اور وہاں پہ لوگوں کو پیار محبت بانٹا کرتے تھے، اور آپس میں مل کر رہنے کا، اختلاف کو با اخلاق طریقے سے رکھنے کا سبق بھی پڑھایا کرتے تھے. تو اللہ کریم سے دعا ہے اللہ کریم مولانا اسحاق کی مغفرت فرمائے اور ساحل ادیم صاحب کو ان کے نیک مقاصد میں کامیاب فرمائے. واللہ اعلم بالصواب. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.